تو میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ لاجک 101 یعنی یہ وہ رول ہیں کہ جو بنیادی طور پر انسانوں کو معلوم ہونے چاہیے. یہ کامن سینسیکل رولز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سائنس ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ ان اصولوں کو، ان رولز کو، ان پرنسپلز کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی آدمی پہلے سے نہ جانتا ہو تو یہ شکایت اس سے نہیں کی جائے گی کہ آپ کیوں نہیں جانتے، کامن سینسیکل چیز ہے. ہاں، لیکن ایک مرتبہ توجہ دلانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اس کو ہٹ دھرمی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. تو رولز بہت سارے ہیں، میں آج صرف 2 رولز کے اوپر گفتگو کروں گا. جو پہلا جو رول ہے وہ ہے نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس. یعنی اگر کسی چیز کا ایویڈنس آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. یہ پہلا ضابطہ ہے، پہلا قاعدہ ہے، پہلا اصول ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی چیز کے موجود ہونے کا نہ سمجھنا اور نہ ہونے کا یقینی علم. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور بہت سی مرتبہ لوگ ان دونوں چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ اس زمانے میں چلے جائیں کہ جب انسانوں نے ٹرین کو نہیں دیکھا تھا، بس کو نہیں دیکھا تھا، گاڑیوں کو نہیں دیکھا تھا. ٹرین ابھی ابھی ایجاد ہوئی تھی اور اس نے چلنا شروع کیا تھا. اس دور کے کسی انسان سے آپ جا کر یہ کہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی پیٹھ پر بہت سارے کئی سو بلکہ ہزاروں پیسنجرز کو سوار کرا کے لے کے چلتی ہے اور دوڑتی ہے. اب یہ آدمی کہ جس نے کبھی ٹرین کو نہیں دیکھا، ہاں اس نے بیل گاڑی کو دیکھا ہے، اس نے گھوڑا گاڑی کو دیکھا ہے، تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یقیناً اس ٹرین کو بھی کوئی نہ کوئی جانور ہی کھینچتا ہوگا. ایک نہیں تو 200-300 جانور تو آگے لگتے ہی ہوں گے اور پھر وہ لے کر چلتے ہوں گے، تبھی تو یہ گاڑی اتنے سارے لوگوں کو لے کر چلتی ہے. تو کیونکہ اس نے اس ٹرین کو خود سے آبزرو نہیں کیا اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی کبھی عادت تھی نہیں، تو اب اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کو جانور کے علاوہ، جو جانور کے کھینچے بغیر خود سے چل سکے، فیول سے چل سکے، ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ آدمی آپ سے یہ کہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. ایک اور مثال لے لیجئے. ایک مثال یہ ہے کہ میں نے ابھی دوسری بات جو کہی کہ اگر آپ کے پاس اس بات کا یقینی علم ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تو اب اس یقینی علم کا آنر کیا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کا ریگارڈ کیا جائے گا. اس کی ایک مثال لے لیں. مثال یہ ہے کہ آپ نے مثلا ممبئی سے دہلی کا سفر شروع کیا اور سفر کرنے کے بعد آپ نے جب اپنی منزل پر پہنچ گئے، آپ دہلی پہنچ گئے، تو آپ نے بہت لمبی ہاں کی. آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرین ہے نا، یہ ایک ہی لمحے میں ممبئی سے دلی پہنچ جاتی ہے. تو جو ساتھ والا مسافر تھا جو آپ کے ساتھ آیا تھا، وہ کیا کہے گا کہ بھائی میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، میں بھی ساتھ میں تھا، 12 گھنٹے لگے ہیں، 14 گھنٹے لگے ہیں، راجدھانی ایکسپریس بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلے تب بھی اتنا ٹائم لیتی ہے، تو کیوں ہانک رہے ہو کہ ایک ہی لمحے میں ہم ادھر سے ادھر پہنچ گئے، جہاز میں نہیں پہنچ پاتے. تو اب یہ جو اس آدمی نے انکار کیا، تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کیا بلکہ ایویڈنس ہونے کی وجہ سے انکار کیا. اور وہ انکار یہ تھا کہ بھئی وہ ایویڈنس یہ تھا کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، میں نے خود آبزرو کیا ہے، اس آبزرویشن کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود کو نہ سمجھنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس یقینی اور ڈیفینیٹو نالج ہو کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان کنفیوژن ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ مثال یہ ہے، 2 مثالیں دے دیتا ہوں اسلام سے. مثلا ایک مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے کہ پل صراط موجود ہے کہ جس پر سے گزر کر جنت میں جایا جائے گا. جو لوگ گنہگار ہیں، یہ جو کافر ہیں، وہ کٹ کر نیچے گرتے رہیں گے. اسی طریقے سے اس بات پر ایمان ضروری ہے کہ ایک دن
یوم جزا ہے کہ جس دن اسکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرے گا، جس کو میزان کہتے ہیں، اور اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات پر ایمان بھی ضروری ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت کے اندر ایک مومن کو جانا ہے، جہنم میں خدا کے منکر کو جانا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی ڈیفینیٹو نالج ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اگر ہے تو وہ پیش کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے۔ کسی چیز کا ایویڈنس نہ ہونا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس۔ یہ ایک یعنی کامن سینسیکل چیز ہے۔ یہ پہلی مثال میں نے آپ کو اسلام سے دی ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو اسلام سے دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جو فلاں شخص ہے، اگرچہ وہ منکر خدا ہے، اگرچہ وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اگرچہ وہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کو سجدہ کرتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ فلاں پیر، فقیر، ولی اور نبی کی اولاد ہے، لہٰذا اس کا جنت میں جانا طے ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے، ڈیفینیٹو ایویڈنس ہے۔ ڈیفینیٹو ایویڈنس کا مطلب ہے یعنی وہ قطعی طور پر درست ہے، اور وہ ایویڈنس ہے قرآن کی آیت کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ ایک نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیکسچول ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے۔ ٹیکسچول میں نے اس لیے کہا چونکہ یہ لکھا ہوا ہے، تو ٹیکسچول ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اگر اسی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، خدا کے انکار کی حالت میں مرا، اگرچہ وہ بڑے بڑے اولیاء کی اولاد کے خاندان سے ہے، اگرچہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم ہی میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ قرآن نے تو استغفار کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ پہلا ضابطہ